یہ اللہ کے ساتھ تمہاری نمک حرامی ہے، اللہ سے بندی۔ مالک نے خالص اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے، زندگی دی، عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری، اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے آخرت کی زندگی کے لیے، کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اس نے تم کو اولاد دی ہے اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو۔ فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندو تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا کروٹ لے، تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سن کر اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ، مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا، یا تو آپ تمہارا مسکن ہوگی اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بھلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا، اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے۔ اور اس امت کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے اندر۔ کہیں حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر و شرک۔ 4 جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ کی، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ بیان فرمایا کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا ہے، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے، وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد
تو اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کن ہے۔ اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے کہ جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے، یہ 18 انبیاء ہیں سورہ الانعام میں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکو، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کر ڈالتا۔ کوئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے، اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بفرض محال ہمارے آخری نبی ہے محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالی ہو کر پہنچیں گے۔ اسی بات کو بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر جائے چاہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہوں وہ آگ میں جائے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، گناہ گار سے گناہ گار ہو اگر اس نے شرک کرنے کی بجائے ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا اس نے برائی سے گناہ سے بھر دیا ہو۔ حدیث قدسی میں مالک فرماتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے گناہ گار، ایسا گناہ گار کہ ساری زمین اس نے بھر دی، گناہ سے سیاہ کر ڈالی، لیکن مشرک بن کر نہیں آیا ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے، صحت کمزور اور شیطان کے غلبے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آ کے رہے گا کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ اپنی رحمت سے اسے ملوں گا، کہ جتنی اس کی خطائیں ہیں ان کو میری رحمت ڈھانپ لے گی، اور آخر کار یہ گناہ گار جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومنوں کا ایسے ہی ایک گناہ گار جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا وقت آ جائے گا، اور یہ آخری شخص ہے، باقی سارے مومن نکال لیے گئے ہیں گناہ گاروں جن کو اللہ نے سزا دینا مناسب سمجھی۔ یہ آخری جب نکالا جائے گا کوئلے کی طرح سے جلا ہوا، تو پروردگار عالم اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، اور اس کی کالب، اس کی جلن سوزش سب دور ہو جائے گی، حسن و جمال واپس آ جائے گا، فرحت ہی فرحت ہو۔ تو مالک اس سے کہے گا میرے بندے اب مانگ جو تو چاہتا ہے، تیرے دل میں جو خواہش ہو، وہ کہے گا مالک وہ جلن مجھے یاد ہے، اور اب تو حسن و جمال ہے اور دل اور جگر میں ٹھنڈک ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا، اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو اس کے سمجھ میں آئے گا مانگتے مانگتے جب تھک جائے گا کہ مالک اب مجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتیں اور بتائے گا کہ یہ بھی مانگ میرے بندے، تو نے یہ تو مانگا نہیں، اور جب سب اللہ اسے بتا چکے گا پھر کہے گا کہ تو نے مانگا میرے بندے، وہ میں نے تجھ کو سب کچھ عطا کیا، اور جو تو بھول گیا تھا اور نہیں مانگ پایا تھا میں نے بتایا، تو نے پھر مانگا تو میں نے وہ بھی تجھے دیا، اور
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، اور پھر اللہ کہے گا کہ تو نے مانگا اور میں نے بتایا یہ بھی دیا، اور اس سب کا 10 گنا اور دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان کی یہ برکت ہے جس کو آج لوگ پیراہن سمجھتے ہیں، لباس کی طرح سے جس طرح چاہے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار کائنات کے اندر اس ایمان کی برکت سے جلے گا تو، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو کہے گا اللہ اس کو دے کرے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ آواز ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور کس قدر زور دے رہے ہیں کہ دیکھنا شرک نہ کرنا، شرک کر کے آئے تو مارے جاؤ گے۔ ان کی جماعت کے اندر ان کے ناخلف جانشین جو اس جماعت کے امیر بنائے گئے محمد حنیف نے اسی جماعت کے اندر پھر شرک کا انجیکشن دے دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بس کہانی ختم ایمان کی، اور توحید ختم، اور شرک کو انہوں نے اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا۔ حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو کیا گیا، اور پورے قرآن کے اندر یہی چیز ہر جگہ اللہ نے بیان کی ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت نص ہے، اور سورہ آل عمران 80 نمبر آیت، کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، کسی اور کو نہیں۔ پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بھی موجود ہے، فتویٰ بھی موجود ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ ہر اینگل سے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کو سجدہ ہوا، یہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی۔ بہرحال معاملہ صرف محمد حنیف صاحب کا نہیں ہے، یہاں سارے اس کشتی کے اندر سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی شرک کے اندر ملوث ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، وہ بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو العلا ہوں، یا خادم حسین رضوی ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان سب کا لگاؤ ہے، اور خاص کر کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں۔ جو شرک اور کفر پھیلانے والے ہیں ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ علی انجینئر جیسا یہ نوجوان جس کو اچھا خاصا اللہ نے علم دیا اپنی حیات کا، لیکن کفر بالطاغوت نہیں کرتا ہے، جن کا شرک واضح کرتا ہے پھر انہی کو اپنا امام بناتا ہے، انہی کو اپنا لیڈر مانتا ہے، انہی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ یہی تو صفر رحمان رشدی کا معاملہ ہے، دوسروں کے شرک کو واضح کرتا ہے لیکن اپنے شرک کی بات آتی ہے، اپنے بتوں کی بات آتی ہے تو پھر دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کے آج کے حنبلی ہوں، اور یہ حنفی ہوں آج کے۔ حالانکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل صاف تھا، شرک کے وہ دشمن تھے، اور امام الموحدین ان کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ ان کے نام سے منسوب ہونے والے دیکھیں آج کس طرح فرقوں کے اندر بٹ گئے آگے، اور شرک ان کی رگوں کا خون بن گیا۔ آج جتنے مسلک ہیں سارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں خالص ایمان کا راج ہو اور ایمان کو وہاں اہمیت حاصل ہو اور شرک کے ساتھ دشمنی کی جائے اور شرک ناپید ہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں، پوری زمین شرک سے بھر گئی۔ اب ہندوؤں کو اور سکھوں کو اور دیریوں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کیا گلہ کیا ہے، یہ اپنے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور توحید کی جماعت جو ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھی تھی، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھی تھی، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ بہرحال بڑے لیول پر کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جس نے کلی طور پر شرک کا رد کیا ہو سوائے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان فرقوں والوں نے، مسلک پرستوں نے، بے ایمانوں نے، سب نے مل کے ان کی مخالفت کی ہے، چونکہ ایمان کے یہ دشمن گروہ ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں، اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ شرک ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، توحید کی دشمنی ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا انہوں نے ایکا کر لیا ہے، گویا وصیت کر کے جاتے ہیں، دیکھنا توحید کی بات کو نہ ماننا، اس لیے انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے ایمان خالص کے خلاف۔ بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں، ہم ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں، اور توحید کی جو دعوت اٹھی ہے پاکستان سے الحمدللہ، یہ ہماری دل کی آواز ہے، اور انشاءاللہ
اس ایمان کی شمع کو ہم بجھنے نہ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی کے لیے جئیں گے اب، اور اسی کے لیے مریں گے۔ اس کے علاوہ نہ جینے کا شوق ہے اور نہ کوئی مرنے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، جب مرنا ہی ہے تو ایمان خالص کے ساتھ کیوں نہ مارا جائے، توحید کی وجہ سے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ کچھ لوگ بچ گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، باقی اکثریت کو محمد حنیف لے کے کفر و شرک ان کے رگوں کے اندر ڈال کے اور ان کو مجاہدوں کو مجاور بنا دیا اور آپس میں دشمن بنا دیا۔ بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ایمان کی جنگ لڑتے رہے، اللہ کے وقار اور عزت کی جنگ لڑتے رہے۔ شرک کے ساتھ بدترین دشمنی انہوں نے کی اور توحید کے ہر جگہ درس دیتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں یہ محمد حنیف ہے، اس نے شرک کے دروازے کھولے اور مومنوں کی جماعت کو پھر مشرک بنا دیا۔ بہرحال اللہ کی یہی مشیت ہے، جو ہونا تھا، چونکہ اللہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایمان کے اوپر جم جائے تو مالک ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک ان کو کامیاب کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مخلص لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف ان کا رخ کرے، ان کے دلوں کے اندر ہماری محبت پیدا کرے، اور ہمارے دلوں کے اندر مخلص مومنوں کی محبت پیدا ہو، اور جو فریبکار قسم کے دوغلے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور ہی رکھے، اور ان کی شر و فساد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ مالک ایمان کی اس بات کو بڑھائے، پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ دعوت پھیلے گی اور یہ غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔